الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الرؤوف الرحيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر حمد و صلات کے بعد قرآن کریم سے سورہ کہف شریف کی آیت مقدسہ 103 کے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا۔ اس سے پہلے گزشتہ 12 دروس قرآنیہ میں اسی سورہ کہف شریف کی 102 آیات مقدسہ کی مختصر تشریح و تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی جا چکی ہے، جس کے تحت ابتداءً حضرات اصحاب کہف ان کے واقعے کی تفصیلات اور ان کی تعداد کے حوالے سے قرآن کریم فرقان حمید کے بیان کردہ مضامین کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا، جس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی باہمی ملاقات، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی جدائی اور ان واقعات کی حکمت کہ جن پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ظاہری احکام شریعت کے اعتبار سے اعتراض فرمایا تھا، اور اس کے بعد پھر حضرت ذوالقرنین کے وہ 3 سفر، جس میں ایک میں آپ نے مشرق سے مغرب کا، دوسرے میں آپ نے مغرب سے مشرق کا، اور تیسرے میں آپ نے شمال سے جنوب کا سفر فرمایا تھا، اس کی تفصیلات، اور پھر یاجوج ماجوج کا آپ سے فریاد کرنا اور ان کے لیے آپ کا حفاظتی دیوار تعمیر کرنا، یہ ساری تفصیلات ہم گزشتہ آیات مبارکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں۔ آج اختتامی طور پر آخری آیات مبارکہ کی انشاءاللہ مختصر تشریح آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی جائے گی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر کی مذمت اور ایمان کی مدحت و تعریف اور ایمان والوں کے اخروی انجام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ لہٰذا آیت مبارکہ جو میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، رب کائنات نے فرمایا تم فرماؤ کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ سب سے بڑھ کر ناقص عمل کن کے ہیں، یعنی وہ کون لوگ ہیں کہ جو عمل تو بہت کرتے ہیں لیکن اس عمل کا انہیں کوئی نفع نہیں ہے، ان کے عمل ناقص ہیں، کھوکھلے ہیں، بے روح ہیں، بے جان ہیں اور بے نتیجہ ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بدکار سے زیادہ بدنصیب وہ نیکوکار ہے جو محنت اور مشقت اٹھا کر نیکیاں کرے
مگر اس کی کوئی نیکی اس کے کام نہ آئے۔ اللہ نے قرآن میں ایک اور جگہ فرمایا عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ عمل کریں گے، مشقتیں بھریں گے، لیکن بدلہ بھڑکتی ہوئی آگ۔ تو وہ دھوکے میں رہے کہ میں نیک کام کر رہا ہوں، جبکہ اس نیکی پر ان کو آخرت میں کوئی جزا اور کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ رب کائنات فرما رہا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، ان کے جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں گم ہو گئی اور وہ اس خیال میں ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں۔ یعنی یہ بات واضح ہے کہ جو کافر ہے، جو بدعقیدہ ہے، جو بے دین ہے، وہ یہ سمجھ کر نیک کام کر رہا ہوتا ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں، لیکن اس کی بدعقیدگی اس ایلوے کی طرح ہوتی ہے جو اس کے شہد کو زہر بنا دیتی ہے۔ یعنی اس کی بدعقیدگی کی وجہ سے اس کا وہ عمل جو اگر کوئی صحیح العقیدہ کرتا تو وہ واقعی آخرت میں عظیم اجر و ثواب پاتا، لیکن اس کی بدعقیدگی نے اس کے آخرت والے اجر کو برباد کر دیا، اس کے لیے آخرت میں کوئی اجر نہیں ہے۔ کفر جو ہے وہ نیکیاں برباد کر دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بے ادبی سے بڑا کفر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کہیں گے بھئی بڑا کفر تو اللہ کا انکار ہونا چاہیے، تو اللہ کا انکار بھی تو حضور کی بے ادبی میں آتا ہے۔ کیوں؟ حضور ہی تو بتاتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، حضور ہی تو بتاتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، حضور ہی نے تو بتایا ہے کہ وہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اب اگر کوئی حضور کو جھوٹا کہے تو وہ انکار تو اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کا کر رہا ہے، لیکن گستاخی تو حضور کی کر رہا ہے نا۔ تو حضور کی بے ادبی کفر ہے، اور حضور کا ادب اتنا بڑا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قرآن میں ایمان والوں کی علامت قرار دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ حجرات میں کہ وہ جو آپ کے حضور اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں نا، اللہ نے ان کے دلوں کو چن لیا ہے ایمان اور تقوی کے لیے۔ تو حضور کی گستاخی سے بڑی کوئی کفر نہیں ہے، اور حضور کی کہ ادب سے بڑا کوئی تقوی نہیں ہے، کیونکہ حضور کے ادب سے، حضور کی بے ادبی سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب جو ہے یہ سب سے بڑا تقوی اور ایمان ہے، اور حضور کی بے ادبی سب سے بڑا کفر اور بے دینی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو اس کا مرتکب ہوا، اب اس ارتکاب کے بعد پھر وہ کتنی بھی نیکیاں کرتا رہے، یعنی وہ باقی وہ کام کرے جو مسلمان کرتے ہیں، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، خیرات کرے اور دیگر کام کرے مخلوق کو نفع پہنچانے والے یا عبادات میں شمار ہونے والے، لیکن اس کی کوئی عبادت عند اللہ عبادت نہیں ہوگی، مشقت ہوگی صرف۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حبیب علیہ السلام تم فرماؤ کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ سب سے بڑھ کر ناقص عمل کن کے ہیں؟ ان کے جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں گم ہو گئی اور وہ اس خیال میں ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، یہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیتیں اور اس کا ملنا نہ مانا، حضور علیہ السلام ہی بتاتے ہیں نا سارے عقائد، رب کی آیتیں نہ ماننا، اللہ کی سب سے بڑی آیت تو خود حضور علیہ السلام ہے، آیت کے معنی نشانی، اللہ کی سب سے بڑی نشانی حضور علیہ السلام ہے۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کے لیے قرآن میں فرمایا نا
قد جاءکم برہان من ربکم، بتحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے اس کی دلیل آ گئی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کو نہیں مانا، حضور علیہ السلام کی نہیں مانی، گستاخی کے مرتکب ہوئے۔ تو معلوم ہوا کہ کافر کی نیکیاں برباد ہیں، کیونکہ جو شاخ درخت سے کٹ جاتی ہے وہ پانی دینے سے ہری نہیں ہو سکتی۔ عبادات کا کرنا پانی دینے کے مترادف ہے، اور کفر کا ارتکاب یہ درخت کی شاخ کے درخت سے کٹ جانے کے مترادف ہے۔ لہذا کٹی ہوئی شاخ پانی دینے سے ہری نہیں ہو سکتی۔ لہذا اگر کوئی کافر، کوئی مرتد، کوئی بے دین، دین کا کتنا ہی بڑا کوئی کام کرے، حتیٰ کہ وہ ظاہراً کفار کے مقابلے میں لڑتا ہوا قتل ہی کیوں نہ کر دیا جائے، لیکن اس کی بدعقیدگی اس کے اس عمل کو بھی برباد کر دے گی۔ کیوں برباد کر دے گی؟ اس لیے کہ نیکی کی قبولیت کا تعلق عمل میں مشقت سے نہیں ہوتا، نیکی کی قبولیت کا تعلق ایمان اور عقیدے کی درستگی سے ہوتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیتیں اور اس کا ملنا نہ مانا تو ان کا کیا دھرا سب اکارت گیا، فحبطت اعمالہم، اللہ فرما رہا ہے ان کا کیا دھرا سب برباد ہو گیا۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، تو ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی تول قائم نہ کریں گے۔ یعنی دو صورتیں اس کی، یا تو بدعقیدہ کے اعمال تولے ہی نہیں جائیں گے، یا دوسری صورت کیا ہے کہ اگر تولے جائیں گے تو اس کے اعمال میں وزن نہیں ہوگا۔ دکھنے میں تو بہت ہوگا عمل وہ، لیکن جب نام اس میں جب میزان پہ رکھا جائے گا تو اس میں وزن نہیں ہوگا، کیونکہ وزن عمل میں، پھر کہتا ہوں، مشقت کا نہیں ہوتا، عمل میں وزن عقیدے کا ہوتا۔ جب عقیدہ، اب آج کل ایک بحث چلی ہوئی نا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ مارا گیا ہے تو وہ اس کے لیے رحمت اللہ علیہ بولیں یا نہیں بولیں، اس کو شہید بولیں یا نہیں بولیں۔ بھائی جب کوئی شخص بدعقیدہ ہے اور اس کی بدعقیدگی واضح ہے، سب کو پتہ ہے کہ خمینی نے اپنی کتاب میں معاذ اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طوائفہ لکھا ہے، معاذ اللہ طوائفہ لکھا ہے۔ اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میں ایسے رب کو خدا نہیں مانتا جس نے ابو بکر، عمر، عثمان کو محمد کا خلیفہ بنایا، معاذ اللہ۔ اس کے اتنے کفریات ہیں، اتنی کفریات ہیں کہ بالکل واضح ہیں۔ اس کا کافی کہنے لگے نہیں جی، وہ یہ والا جو تھا نا، اس نے ایک فتویٰ دیا تھا کہ اہل سنت کے مقدسات کو برا نہ کہا جائے، تو بھئی یہ فتویٰ اگر مودی اپنا قانون کے طور پر جاری کر دے ہندوستان میں تو کیا خیال ہے، اس کو رحمت اللہ علیہ بولنا شروع کر دیں گے کیا؟ مودی اگر ہندوستان میں مسلمانوں سے ووٹ لینے کے لیے قانون بنا دے کہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں کرے گا، قانون بنا دے، فتوے کے بعد باقاعدہ قانون بنا دے، سزا بھی دے اس پہ، تو کیا اس کے باوجود بھی کوئی اس کو مسلمان، کوئی اس کو رحمت اللہ علیہ، کوئی اس کو مر جانے پر شہید، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا؟ کیونکہ یہ دنیاوی ضروریات ہیں۔ اللہ تعالیٰ پیچھے یہی فرما رہا ہے کہ ان کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں گم ہو گئی۔ یہ فتویٰ تو انہوں نے اس لیے دیا کہ ان کو پتا تھا کہ اسٹیٹ ہم نے ایک قائم کی ہے، باقی ساری سنی اسٹیٹس ہیں، اگر ہم یہ فتویٰ نہیں دیں گے، یہ بات نہیں کریں گے، ہاتھی کے یہ والے دانت نہیں دکھائیں گے تو ہماری مخالفت اتنی زیادہ ہوگی کہ ہم جی نہیں سکیں گے۔ تو یہ تو سیاسی حربہ تھا ان کا۔ ہمارے بے وقوف لوگ جو ہے نا، وہ ہمارے پیر و مرشد علامہ سے اشاعت الرب القادری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے نا، ہمارے لوگوں کا حال یہ کہ کوئی کہہ دے نا کوا کان لے گیا تو بس کان چھو کے نہیں دیکھیں گے، کوے کے پیچھے بھاگ پڑیں گے۔ تو وہ سوشل میڈیا پہ کسی نے کہہ دیا، وہ کوئی نامور خطیب صاحب ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی تم کہہ رہے ہو کہ فلاں شیعہ اس کا ساتھ نہیں دے تو نیتن کا ساتھ دے دو، بھئی وہ تو سنی ہے۔ حالانکہ یہودی کو سنی کہنا یہ بھی بہت بڑی گستاخی ہے، اس لیے کہ سنی تو کہتے ہیں صحیح العقیدہ مسلمان کو۔ یہ لفظ سنی تو علامت ہے، سمبل ہے، پہچان ہے صحیح العقیدہ مسلمان کی، کیونکہ قادیانی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ تو یہ لفظ سنی جو ہے یہ صحیح العقیدہ مسلمان کی پہچان ہے، علامت ہے۔ تو لہذا یہ کہنا، ظاہر مفتیان کرام بہرحال اس کو جانتے ہیں، لیکن یہ طے ہے کہ یہ بہت خطرناک اور سخت جملہ ہے کہ نیتن کا ساتھ دے دو وہ تو سنی ہے، یہ خطرناک جملہ ہے۔ پڑھے لکھے آدمی کو
عالم کو ایسی بات کہنا یہ لوگوں کے عقیدوں کے برباد ہو جانے کا سبب بنتا ہے، اس لیے عالم کو کوئی بات احتیاط سے کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بالکل صاف فرما رہا ہے ان آیات میں، تم فرماؤ کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ سب سے بڑھ کر ناقص عمل کن کے ہیں؟ ان کے جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں گم ہو گئی اور وہ اس خیال میں ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کافروں سے جہاد کر رہے ہیں۔ وہ تو فلسطینیوں کو کئی سال سے مار رہے تھے، اس وقت آپ کیوں نہیں مار رہے تھے ان کو؟ اس وقت تو آپ نے کھلونے بھیجے تھے، مذاق بنا تھا پوری دنیا میں۔ وہ جو ان کے گئے تھے بتا رہے تھے کہ اس کی تو اسپیڈ اتنی ہے کہ لوگ بیچ میں سے غلیل مار کے گلا رہے ہیں اس کو۔ اس وقت جب عراق کو ختم کیا گیا تھا تو مٹھائیاں بانٹی تھی انہوں نے، اور وہاں جا کر امریکہ جا کر مبارکباد دی تھی، اس کے کلپس موجود ہیں۔ یہ بات میں آپ لوگوں کے عقیدے کی درستگی اور حفاظت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس سے جو کام لے یہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں جو بات قرآن کریم نے بیان کی ہے کہ آخرت میں کسی کا عمل نیکی اس وقت ہے، اللہ کے نزدیک کسی کا کام ثواب والا اس وقت ہے جب اس کے پیچھے درست عقیدہ اور صحیح ایمان موجود ہو۔ بدعقیدگی ہے، بے دینی ہے، گمراہی ہے، کفر ہے، شرک ہے، تو وہ عمل ظاہراً کتنا بھی اچھا ہو آخرت میں اس کی کوئی جزا نہیں ہے، عند اللہ اس عمل کی کوئی اہمیت اور کوئی قیمت، بلکہ یہ آیت صاحب بتا رہی ہے کہ نامہ اعمال میں اس عمل کا وزن ہی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، تو ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی تول قائم نہ کریں گے۔ اس کی دو تشریح کی ہیں علماء نے، ایک یہ کہ ان کے اعمال تولے ہی نہیں جائیں گے، تولے نہیں جائیں گے کہ تمہارے عمل ہیں کہاں، اس میں کیا رکھیں، ہے ہی نہیں اس میں تو کچھ، تول تو اس چیز کی ہو جس میں کچھ ہو۔ اور دوسری صورت فرمائی کہ تولے جائیں، اگر یہ مانا جائے کہ تولے جائیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ترازو میں رکھیں گے اس کا وزن، کیونکہ پھر بتا رہا ہوں کہ وزن عمل میں مشقت کا نہیں ہے، عمل میں عقیدے کی درستگی کا وزن ہوتا ہے۔ لہذا رب کائنات نے بالکل صاف طور پر یہ بات ارشاد فرما دی۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ آگے فرما رہا ہے کہ ایسا کیوں ہوگا، مزید وضاحت کی جائے، ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، یہ ان کا بدلہ ہے جہنم اس پر کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کی ہنسی بنائی۔ حضور علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکماً مصلی امامت پہ کھڑا فرمایا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلا ہوا ہر حرف، حضور کا فرمایا ہوا ہر ارشاد ہمارا ایمان اور قرآن کی تصدیق ہے کہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی، اللہ کی طرف سے، حضور اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے۔ لہذا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انکار کرنا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انکار کرنا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انکار کرنا، یہ حضور پر نازل آیات کا، حضور کی عطا کردہ شریعت کا، حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، ان کا انکار حضور کی بات کا انکار ہے، ان کا انکار حضور کے فرمودات طیبات کا انکار ہے، ان کا انکار حضور علیہ السلام کی بیان کردہ اور عطا کردہ شریعت کا انکار اور مذاق ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھئی یہ جو عمل ہیں یہ ان کے اس لیے برباد کیے ہم نے، اور جہنم کا بطور بدلہ ان کو جہنم اس لیے عطا کیا کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کی ہنسی بنائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام کفروں سے بڑھ کر کفر نبی کی توہین اور اس کا مذاق اڑانا ہے، جس کی سزا دنیا اور آخرت دونوں میں ملتی ہے۔ یہ بھی خیال رہے کہ اولیاء اللہ اور علماء دین کیونکہ نائب رسول ہوتے ہیں، سرکار نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ قیامت تک کے علماء حقہ کی بات ہو رہی ہے۔ یہ تو وہ علماء حقہ ہیں جو حضور کا دین پڑھ کے حضور کے نائب بنے، اور جس کو حضور نے خود اپنے ہاتھ سے پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کیا، اس کا جو مذاق اڑائے، اس کی جو توہین کرے، معاذ اللہ اس کے ایمان کا جو انکار کرے، تو دراصل صحابہ کی توہین ہو یا اہل بیت کی توہین ہو، کیونکہ وہ حضور کی وجہ سے لائق تعظیم ہے، لہذا ان کی توہین حضور کی توہین ہے اور ان کی تعظیم حضور کی تعظیم ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہم صحابہ کی
کیونکہ اس لیے تعظیم کرتے ہیں کہ حضور کے صحابہ ہیں. اہل بیت کی اس لیے تعظیم کرتے ہیں کہ حضور کے گھر والے ہیں, تو حضور کی تعظیم ہے. کیونکہ حضور کے اصحاب ہونے کی وجہ سے تعظیم کرتے ہیں, اس لیے یہ حضور کی تعظیم ہے. لہذا جب ہم حضور کے اصحاب ہونے کی وجہ سے تعظیم کریں اور وہ حضور کی تعظیم کہلائے, جب حضور کے اہل بیت ہونے کی وجہ سے تعظیم کریں اور وہ حضور کی تعظیم کہلائے, تو جو حضور کے اہل بیت جان کر توہین کرے حضور کی توہین ہے, جو حضور کے اصحاب جان کر توہین کرے حضور کی توہین ہے. اور حضور کی توہین جو ہے وہ جہنم میں جانے کا سبب ہے. قرآن کی آیت فرما رہی, اللہ فرما رہا ہے وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا, یہ ایسا اس لیے ہے کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کی ہنسی بنائی. کسی بھی رسول کی گستاخی کفر ہے, لیکن حضور صرف رسول نہیں ہے, سارے رسولوں کے امام ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی سب سے بڑا کفر ہے. تو یہ ان کے انجام کا ذکر ہے, اور قیامت تک یہ معاملہ بطور قانون قرآن کریم نے بیان کر دیا ہے, اور یہ سب کے لیے ہے. پھر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہے یا کوئی اسے مسلمان سمجھے, مثل قادیانیوں یا خوارج یا روافظ کے, لیکن عند اللہ عقیدے کی درستگی اور ایمان کی سلامتی کے بغیر کسی کا کوئی عمل دنیا کی نظر میں اچھا تو ہو سکتا ہے, لیکن آخرت میں ثواب, جزا اور عند اللہ نیکی نہیں ہو سکتا. اب اللہ مومنوں کا ذکر فرما رہا ہے کہ تصویر کا دوسرا رخ, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا, بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے فردوس کے باغ ان کی مہمانی کے لیے ہیں. اب یہ ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے, وہ کفر والوں کی بات ہو رہی تھی چاہے کام کتنے بھی اچھے کریں, اور یہ ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے چاہے اعمال ان کے کم ہی کیوں نہ ہو. ایسے صحابہ بھی گزرے کہ جنہوں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی, کیونکہ فرضیت نماز سے پہلے ان کی شہادت ہے. ایسے صحابہ بھی گزرے جنہوں نے ایک روزہ بھی نہیں رکھا, کیونکہ فرضیت روزہ سے پہلے ان کا وصال ہے. ایسے صحابہ بھی گزرے جنہوں نے کوئی جہاد نہیں کیا, اس لیے کہ حکم جہاد آنے سے پہلے وہ دنیا سے پردہ فرما گئے. ایسے صحابہ بھی گزرے جنہوں نے 1 روپیہ بھی کبھی زکوٰۃ میں نہیں دیا, اس لیے کہ حکم زکوٰۃ آنے سے پہلے وہ چلے گئے, یا ان کے پاس کبھی اتنا مال ہی نہیں ہوا کہ وہ زکوٰۃ دیتے. تو بات اعمال کی نہیں ہے, بات ہے ایمان کی. ایمان کی بات ہے. رب کائنات فرما رہا ہے ہاں ایمان کے بعد اعمال کی بات ہے, لہذا فرمایا ان الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, پھر ایمان لا کر نیک اعمال کیے. ایمان کو مقدم کر کے اعمال کو مؤخر کر کے یہ واضح کر دیا گیا کہ ایمان کے بغیر اعمال قبول نہیں ہے, عمل بیکار ہے, کتنا بھی اچھا ہو, لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو عمل بیکار ہے. ہاں جو ایمان بھی درست رکھتا ہو اور پھر عمل بھی اچھا کرتا ہو, تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کے لیے فردوس کے باغ ہیں. علماء کرام فرماتے ہیں کہ فردوس جنت کے تمام طبقوں میں اعلیٰ طبقہ ہے, سب سے اونچا. اس کے اوپر عرش الہی ہے جہاں سے اس میں نہریں آتی ہیں, اور یہاں پر مہمانی کا لفظ اس لیے فرمایا گیا کہ وہاں ہر جنتی کی تواضع اس کے اپنے گھر میں, کیونکہ وہ اس کا اپنا ہوگا, وہ مالک ہوں گے, ایسے کی جائے گی جیسے نئے آنے والے مہمان کی جاتی ہے, ہر وقت خدمت میں اس کے خدمت گار ہوں. اس لیے مہمانی کا لفظ یہاں ذکر کیا گیا, ورنہ جنتی اپنی اس جنت کے جو انہیں عطا کی جائے گی, اس گھر کے, اس محل کے, اس باغ کے مالک ہوں گے. اور مالک بھی کیسے ہوں گے؟ اللہ فرما رہا ہے خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور اس جگہ بدلنا نہ چاہیں گے, یعنی اس جگہ کی تبدیلی کبھی نہیں چاہیں گے. یہ بھی کتنی عجیب بات کہی اللہ تعالیٰ نے. ایک تو یہ کہ ہمیشہ رہیں گے, ہم بھی رہتے ہیں اپنے گھر میں, ہمیشہ رہتے ہیں مرتے دم تک, لیکن ہر کوئی کوشش کرتا ہے اس سے اچھا گھر لے لوں, کرتا ہے نا, ہر کوشش کرتا آدمی. بھئی چھوٹے محلے میں رہتا ہے تو بڑے محلے میں رہنے کی کوشش کرتا ہے, چھوٹے گھر میں رہتا ہے تو بڑے گھر میں رہنے کی کوشش, چھوٹے ہلکے ماحول میں رہتا ہے تو اچھے ماحول میں رہنے کی کوشش کرتا ہے, چھوٹے شہر میں رہتا ہے تو بڑے شہر میں رہنے کی کوشش. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ جنتی اپنے اس گھر میں ان نعمتوں پر ایسے خوش ہوں گے, ایسی میزبانی ہوگی, ایسے مزے ہوں گے کہ خالدین فیہا. ایک تو یہ کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے, نہ مریں گے نہ نکالے جائیں گے. 2 ہی صورتیں ہوتی ہیں نا گھر سے جانے کی, یا تو کوئی نکال دے یا مر جائے آدمی, جنازہ تو جاتا ہے نا بھائی گھر سے. لیکن اللہ فرمایا لا یبغون عنہا حولا, حتیٰ کہ ایسا رہیں گے کہ اس کو تبدیل کرنا تو دور کی بات, اس کو تبدیل کرنا چاہیں گے. ان کے دل میں یہ خواہش بھی کبھی نہیں پیدا ہوگی کہ یار اس سے اچھا گھر لے لیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ جنت میں ہر گھر ایسا ہوگا کہ اپنی مثال آپ ہوگا.
پہلے محلوں میں درزی کی دکان ہوتی تھی، اب علاقوں میں بوتیک ہوتا ہے. بوتیک اور درزی کی دکان میں جو میری تحقیق کا فرق یہ ہے کہ بوتیک درزی کی دکان پر کپڑے سیے جاتے ہیں، لیکن بوتیک پر کپڑے ڈیزائن کیے جاتے ہیں. یعنی بوتیک پر جو ایک ڈیزائن کر دیا جاتا ہے نا، پھر وہ کپڑا وہ جس کو سی کے دیا انہوں نے وہ اسی کا ہوگا. یعنی وہ پھر ہر کوئی پہنا ہوا نظر نہیں آئے گا، جبکہ درزی ایک ڈیزائن کا سیتا تو سب کو وہی سی کے دیتا ہے. یہ فرق ہوتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ جس کو جو گھر دے گا نا، اس کا گھر ہی سب سے انفرادی ہوگا، انوکھا ہوگا، اس کی نعمتیں خوبصورت ہوں گی. کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ دوسرے کا گھر دیکھ کر اپنے گھر کو ہلکا کمتر سمجھے، جیسا کہ دنیا میں ہوتا ہے. بڑے سے بڑے مکان میں رہنے والا، اچھے سے اچھے بنگلے میں رہنے والا، کسی نہ کسی بنگلے کو دیکھ کر متاثر ہوتا ہے، یار یہ والا تو بڑا ٹائٹ ہے. ایسا نہیں ہوگا. یہ ایمان کی وجہ سے ہوگا. یہ ایمان، کیونکہ اللہ تعالیٰ مومن میں توکل بھی تو پیدا کر دے گا نا. مومن میں توکل بھی تو پیدا ہو جائے گا نا. اللہ کی نعمت پر شکرانے کا جذبہ بھی تو پیدا ہوگا نا اس میں. تو فرمایا گیا کہ تبدیل کرنے کی خواہش بھی نہیں کریں گے. اس کے بعد رب کائنات فرما رہا ہے. اب یہ بات ہو گئی پوری، کیونکہ انجام کافروں کا بھی، بدعقیدوں کا بھی بیان ہو گیا اور مومنوں کا، خوش عقیدوں کا بھی بیان ہو گیا. اب رب کائنات حمد پر اس صورت کا اختتام فرما رہا ہے. لہذا رب کائنات فرما رہا ہے قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. حبیب علیہ السلام آپ فرمائیے کہ اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہوں، سیاہی بن جائیں، روشنائی بن جائیں، تو ضرور سمندر ختم ہو جائیں اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں. اللہ کی حمد، تعریف، دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں، دنیا کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں. اللہ فرما رہا ہے اور پھر تمہارے رب کی حمد لکھی جائے تو یہ سب ختم ہو جائے. بلکہ رب کائنات فرما رہا ہے وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، بلکہ اس جیسے اور لے آئیں. یہ جو 7 سمندر ہیں دنیا کے، اس کے سوا اور 7 سمندر لے آئیں. یہ جو دنیا کے موجودہ جنگلات کے درخت ہیں، اس کے سوا اتنے ہی اور لے آئیں. فرمایا پھر بھی میرے رب کا کلام، میرے رب کی باتیں، اس کی حمد کبھی ختم نہیں ہو سکتی. حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ایک بار یہود نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کے قرآن کی 2 آیتیں آپس میں متضاد ہیں، متقابل ہیں، یعنی فرق ہے ان میں. کیونکہ ایک جگہ ہے کہ تھوڑا علم دیا گیا، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، روح کے حوالے سے سوال تھا، اس کے جواب میں کہا گیا نا کہ تمہیں تھوڑا علم دیا گیا ہے. جبکہ دوسری جگہ ہے کہ جسے حکمت دی گئی اسے بہت خیر کثیر دی گئی. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اور جسے ہم نے حکمت دی اسے خیر کثیر دی. تو ہم کو تو حکمت دی گئی ہے، کیونکہ توریت کے متعلق بھی کہا گیا تھا کہ اس میں حکمت. پھر ہمیں تھوڑا علم کیسے ملا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پر یہ آیت نازل فرمائی اور آیت کریمہ اتری جس میں فرمایا گیا کہ مخلوق کا علم کتنا ہی زیادہ ہو مگر اللہ کے علم کے مقابلے میں تھوڑا ہی ہے. تمہیں جو دیا گیا ہے وہ تھوڑا دیا گیا ہے، یعنی بے شک کثیر ہے وہ تمہارا جو کچھ تمہیں دیا ہے، لیکن اللہ کے علم کے مقابلے میں قلیل ہی ہے، کیونکہ اللہ کے علم سے تو مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا. کلمات الہی سے مراد اللہ کا علم ہے. اللہ کی حکمت سے کیا موازنہ ہو سکتا؟ کسی کا نہیں ہو سکتا. اور یہاں جو 2 سمندروں کا ذکر ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ ایسے ہی اور لے آئیں، یہ سمندر اور ایسے ہمارے 2 سمندروں کا ذکر ہے. دوسری آیت میں 7 سمندروں کا، یعنی بعض آیت میں قرآن کریم میں 7 سمندروں کا. تو معلوم ہوا کہ رب کے علوم غیر متناہی ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ تمام انبیاء کے علوم رب کے علم کے مقابل وہ نسبت بھی نہیں رکھتے جو قطرے کو سمندر سے ہے. بے شک ہم حضور علیہ السلام کے لیے ما کان وما یکون کا علم مانتے ہیں، لیکن معاذ اللہ ہم اس علم کو اللہ کے علم کی مثل نہیں مانتے، کیونکہ حضور کا علم عطائی ہے. رب نے جتنا چاہا عطا فرمایا. ہاں یہ تو رب نے ہی فرمایا نا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب آپ جو کچھ نہ جانتے تھے ہم نے آپ کو سب کچھ بتا دیا، یہ تو رب فرما رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی حضور کے علم کے اللہ کے علم کے ساتھ کوئی مثال اور تمثیل قائم نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ متناہی کی متناہی سے نسبت ہے،
یعنی سمندر کی سمندر سے نسبت ہے، وہ تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ متناہی کی لامتناہی سے نسبت ہوگی، یعنی مخلوق کے علم کا اللہ کے علم سے مقابلہ ہو تو اللہ کا علم تو لامتناہی ہے، سمندر بھی متناہی ہے یعنی اس کی ایک حد ہے، اور قطرہ بھی متناہی ہے، تو متناہی کی متناہی سے مثال تو ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے علم کے ساتھ مخلوق کے علم کو قطرے اور سمندر والا بھی مثال اس لیے نہیں ہو سکتی کہ اللہ کا علم لامتناہی ہے اور بندے کا علم بہرحال متناہی ہے۔ بعض صوفیہ کرام نے اس مقام پر بہت خوبصورت بات کہی اور اسے صاحب روح البیان نے تفصیلاً بیان کیا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن نے کلمۃ اللہ فرمایا ہے، اور حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ فرمایا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ فرمایا گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا گیا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہے کلمات اللہ۔ فرماتے ہیں اس بات کو ذہن میں رکھو، پھر پڑھو یہ آیت کہ رب کائنات فرما رہا ہے قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ فرمایا کلمات ربی سے مراد اگر حضور مراد لیے جائیں کہ حضور جو کلمات اللہ ہیں تو معنی یہ ہوگا کہ ساری مخلوق مل کر بھی حضور کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ میں یہاں کلمات کا لفظ ہے نا، کلمات ربی، اور حضور کلمات اللہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کلمت اللہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، حضور کلمات اللہ ہے۔ تو فرمایا گیا کہ اس آیت کو اس تناظر میں پڑھو تو پھر یہ حضور کی سراپر نعت نظر آتی ہے۔ اس کے بعد اختتامی بات رب کائنات فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے حبیب علیہ السلام تم فرماؤ ظاہری صورت بشری میں تم جیسا ہوں۔ اب یہاں سمجھنے والی بات ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہیں آئینہ جمال کبریا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مظہر ہیں حضور علیہ السلام۔ اللہ کو نہیں دیکھ سکتا کوئی، اللہ کی قدرتوں کا، اللہ کے حسن کا، اللہ کے جمال کا اور اللہ کے کمال کا اظہار حضور کے ذریعے۔ تو حضور ہیں آئینہ جمال کبریا، اور آئینہ پورا عکس اسی وقت دکھاتا ہے جب ایک طرف سے شفاف ہو اور ایک طرف سے مسالے دار ہو۔ اگر صرف شیشہ ہونا تو وہ آئینہ نہیں ہے اور اس میں عکس نہیں آئے گا۔ شیشہ آئینہ جب بنتا ہے جب اس میں ایک طرف سے نظر نہیں آئے، مسالہ ہو، پردہ ہو۔ حضور علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے جمال کا عکس اسی لیے ہے کہ حضور علیہ السلام کے وجود کا ایک رخ نوری ہے اور ایک رخ بشری ہے، ورنہ شفاف آئینے میں تو کچھ نہیں دکھتا نا، شفاف شیشے میں تو کچھ نہیں دکھتا۔ شفاف شیشہ آئینہ جب بنتا ہے اس میں عکس جب نظر آتا ہے جب اس کو ایک طرف ایسا کر دیا جائے کہ آر پار نظر نہ آئے، پردہ ہو۔ لہذا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بشریت کو، حضور کی وجود کی ایک جہت کو اللہ نے اس آیت میں انا بشر مثلکم کہہ کر حضور سے ہی بیان کروایا ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت کے دوسرے رخ کو اللہ نے قرآن میں قد جاءکم من اللہ نور کہہ کر بیان فرمایا، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے اس کا نور آ گیا۔ حضور بشر ہیں، نوری بشر، حضور بشر ہیں نوری بشر۔ رب کائنات فرما رہا ہے قل انما انا بشر مثلکم، اس میں قل کہہ کر بتا دیا گیا ہے کہ حبیب السلام آپ کہہ دیجئے، یعنی یہ اجازت آپ ہی کو ہے
ورنہ لوگوں کو تو ہم قانون بتا چکے ہیں، لا تجعلوا دعاء الرسولی، خبردار رسول کو آپس میں ایک دوسرے کے پکارنے جیسا نہیں پکارنا۔ آپس میں ایک دوسرے کو بشر، بھائی، دوست، ساتھی، اوے ابے یا نام لے کر پکارا جا سکتا ہے، حضور کو نہیں پکارا جاتا۔ حضور کو یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا نور اللہ۔ لا تجعلوا دعاء الرسول، قرآن کی آیت ہے سورہ حجرات۔ اللہ فرما رہا ہے خبردار میرے محبوب کو ایک دوسرے کو پکارنے جیسا نہیں ٹھہرا لینا۔ دیکھیں بادشاہ اپنے آپ کو کہے کہ میں آپ کا خادم ہوں تو چلے گا، لیکن بادشاہی کوئی وزیر کہہ دے نا تو میرا خادم ہے، تو پھر وہ خود کبھی نہیں چلے گا اپنی ٹانگوں پہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، اللہ کہہ رہا آپ کہیے، حضور کہہ سکتے ہیں۔ اس سے حضور کی تواضع، حضور کی عاجزی، حضور کی انکساری، جو تکبر کی ضد ہے اس کا اظہار ہے، جو کہ اللہ کو پسند ہے۔ ورنہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے یوحا الیہ، مگر مجھ پر وحی ہوتی ہے، یہ کہلوا کر واضح کر دیا کہ میں کہہ تو رہا ہوں کہ میں تم جیسا بشر ہوں، مگر میں تم جیسا نہیں ہوں۔ اس لیے کہ دیکھیے مثال کے طور، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے، جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ یہ لفظ ان کے لیے اجنبی نہیں ہوگا۔ انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے، حیوان کے ساتھ ناطق لگ جانے کی وجہ سے انسان حیوانوں سے الگ ہو گیا ہے نا۔ حیوان ناطق، حیوان کا لفظ چل رہا ہے لیکن ناطق نے حیوانوں سے الگ کر دیا۔ حضور علیہ السلام بشر ہیں لیکن یوحا الیہ نے آپ کی مثلیت کو الگ کر دیا، کیونکہ باقیوں پر وحی نہیں ہوتی، حضور پر وحی ہوتی ہے۔ اور وحی بھی کون سی والی ہوتی ہے؟ اللہ فرما رہے اس قرآن کی ایک آیت کائنات کے مضبوط پہاڑ پہ نازل کر دی جاتی نا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، ایسی وحی پورا قرآن اللہ نازل کر۔ تو لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یوحا الیہ کہہ کر وہ جو حضور نے فرمایا تھا نا اس کو واضح کر دیا کہ بھئی یہ عاجزی کے طور پر ہے، انکساری کے طور پر ہے، یہ مخلوق کی فیض رسانی کے لیے ایک جہت ہم نے بشریت کی اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے۔ مثلیت صرف بشریت یعنی ظاہری شکل و صورت، چہرے مہرے کے اعتبار سے، جیسے جبرائیل علیہ السلام جب انسانی شکل میں حضور کے پاس آتے تھے تو ان کا لباس سفید ہوتا تھا اور بال سیاہ ہوتے تھے، لیکن ان کی حقیقت اس وقت بھی نوری ہوتی تھی، لباس بشری ہوتا تھا۔ تو ایسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نوری بشر ہیں کہ آپ کا لباس بشری ہے، ورنہ بندوں کو اللہ کا فیض پہنچانا ممکن نہیں تھا۔ لہذا اللہ نے حضور علیہ السلام کو دونوں اوصاف عطا فرمائے۔ تو حضور علیہ السلام کی جو حقیقت ہے وہ قد جاءکم من اللہ نور نے بیان کی ہے کہ تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ انبیاء کرام خود اپنے آپ کو، جیسے قرآن کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کا قول نقل کیا، حضرت ایوب علیہ السلام کا قول نقل کیا، کسی نے اپنے آپ کو کہا کہ میں ظالموں میں سے ہوں، میں نے اپنی نفس پر ظلم کیا، ٹھیک ہے نا، یہ ان کے عاجزی والے الفاظ ہیں، یہ وہ کہہ سکتے ہیں اپنے لیے۔ عام انسان اگر کسی نبی کو ظالم کہے، عام انسان کسی نبی کو گناہ گار کہے، عام انسان کسی نبی کے لیے معاذ اللہ گمراہ کا لفظ استعمال کرے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ابھی پچھلی آیات میں آپ سن چکے کہ ادنا گستاخی بھی کفر ہے نبی کی۔ لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضور سے تو اللہ نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو بشر کہیں، لیکن معاذ اللہ اگر کوئی برابری کا دعویٰ کرتے ہوئے کہے کہ حضور ہمارے جیسے بشر ہیں تو یہ حضور علیہ السلام کی بدترین گستاخی۔ اور یاد رکھیے کافروں کا طریقہ ہے۔ سورہ مومنین میں اللہ نے کافروں کا قول نقل کیا، کافر کہتے ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ کیا ہے مگر ہم جیسا ایک انسان ہے، جیسے تم انسان ہو ویسے انسان ہے۔ اسی طرح سورہ یاسین میں اللہ نے کفار کا قول نقل کیا، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، کافر کہتے تھے کہ یہ کیا ہے مگر ہماری طرح کا ایک انسان ہے۔ تو حضور کو، انبیاء کو اپنے جیسا بشر کہنا یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ اور بالفرض کوئی شخص حضور علیہ السلام کو اپنے جیسا بشر کہنے سے پہلے مسلمان تھا بھی
تو کہنے کے بعد مسلمان نہیں رہے گا، اور یہ فتویٰ قرآن کا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ تغابن میں ارشاد فرمایا ہے فقالوا ابشرا یہدوننا، اللہ کا ہے، سورہ تغابن کی آیت ہے، فقالوا ابشرا یہدوننا فکفروا، جب انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے جیسے بشر ہدایت دیں گے تو کافر ہو گئے۔ تو یاد رکھیں حضور علیہ السلام بشر ہیں مگر ہمارے جیسے نہیں ہیں، یعنی جن سے بشر ہیں، انسان ہیں، یہ انسانیت کا اعزاز ہے کہ حضور انسان ہے۔ اس کے بعد رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ مگر مجھ پر وحی ہوتی ہے، تم پر وحی نہیں ہوتی، لہذا تم میری طرح نہیں ہو۔ بات واضح ہو گئی، میں تو تمہاری طرح ہوں، تم میری طرح نہیں ہو، اور میں تمہاری طرح ہوں کا مطلب یہی ہے کہ چہرے مہرے میں، کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں تمہاری طرح ہوں۔ مجھ پر وحی ہوتی کیا کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو، یعنی جس کو یہ یقین ہو کہ مجھے مرنا بھی ہے اور پھر اٹھنا بھی ہے اور رب کے آگے کھڑا بھی ہونا ہے، اللہ سے ملاقات کرنی ہے مجھے، اللہ تبارک تعالیٰ مجھے جزا اور سزا کا معاملہ فرمائے گا میرے ساتھ، تو فرمایا کہ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، تو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے، عقیدے بھی اچھے رکھے، عمل بھی اچھے کرے، اور پھر ان دونوں میں فرمایا اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے، یعنی ان میں اخلاص بھی ہو، یعنی جب بھی کوئی نیک عمل کرے تو لوگوں کو دکھانے کی، دوسروں کی نیت نہ کرے، کوئی اور نیت اور ارادہ نہ کرے، بلکہ صرف اپنے رب کے لیے نیکی کرے، جس کو کہتے ہیں اخلاص۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بہت سارے روزے داروں کا روزہ ایسا ہے کہ وہ انہیں بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں دیتا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں، مشقت تو پوری کی ہے انہوں نے لیکن بدلہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے بدلہ؟ اس لیے کہ اخلاص نہیں ہے۔ دو باتیں، یا تو عقیدہ درست نہیں ہے یا نیت درست نہیں ہے۔ عقیدہ درست نہیں ہے تب بھی مشقت بیکار ہے کہ آخرت میں کوئی ثواب نہیں ہے، اور نیت درست نہیں ہے یعنی اخلاص نہیں ہے تو بھی آخرت میں کوئی ثواب اور اجر نہیں ملے گا۔ آخرت کا اجر، اخروی کامیابی اسی کے لیے ہے جو صحیح العقیدہ اہل سنت و جماعت بھی ہو اور اپنے اعمال میں خالص اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو ہی پیش نظر رکھے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہی نیکی کرے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کے لیے ہی نیکی کرے، حضور علیہ السلام کی کما حقہ تعظیم اور محبت کے ساتھ حضور علیہ السلام کی کما حقہ اتباع اور پیروی ہی اسے دونوں جہان کی کامیابی سے ہمکنار کر سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم مجھے اور آپ کو عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پر استقامت اور ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو تعلیمات قرآنیہ اور سنت نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے مطابق و موافق اپنی عمل زندگی کے بسر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔